بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 ہجری میں مسلمانوں کے ہاں اور اسلامی تاریخ میں ایک بڑا ہی دل نواز واقعہ رونما ہوا کہ مسلمان عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور مکے والوں نے روک لیا، اور وہاں یہ خبر مشہور ہو گئی عثمان صاحب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے بیعت لی ہے اور اس کو بیعت الرضوان کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان خوش قسمت افراد جنہوں نے اس بیعت میں حصہ لیا، پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ آج ہم غور کرتے ہیں وہ بیعت یا بیعت الاسلام یا اسلام میں بیعت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ لفظ بیعن سے نکلا ہے، خرید و فروخت کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح بیعن میں جو چیز بیچی جاتی ہے، بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ چیز بیچ دیتا ہے، تو اس کو اپنی وہ بیچنے والی چیز جو ہوتی ہے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں دسترس کر سکے، کسی اور کی ملکیت ہے، کسی اور کے اختیار ہے۔ اسلام میں بھی یہ بیعت یا بیعت الاسلام کا تصور یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے پروردگار کے آگے جھکا دیتا ہے کہ اب دلچسپیاں، میری مصروفیتیاں اور میرا انتخاب میرے پروردگار کے حکم کے مطابق ہوگا۔ گویا کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اندر باہر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلمان خواتین جب وہاں سے تشریف لائیں بیعت کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ المنورہ میں، بعد میں مردوں سے بھی آپ بیعت کرتے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام ہمارے سامنے قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے بیعت کا نصاب واضح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پروردگار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کہ بیعت کا نصاب یہ ہے۔ وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت کا نصاب وہ سارے کے سارے احکامات نفی پر ہیں، یعنی جتنے احکامات پر بیعت کی گئی ہے تو اس میں نفی کا حکم ہے، کچھ کرنے کا نہیں ہے بلکہ بچنے سے ہے۔ مثلا اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلے لیکن سے بیعت لیں کہ شرک نہیں کریں گے۔ دوسرا، چوری نہیں کرنی۔ تیسرا، بدکاری سے بچنا ہے۔ دوسرا، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ دوسروں پر تہمتیں نہیں لگانی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر غور کیا جائے یہ سارا کا سارا جو نصاب ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کے متعلق ہو یا کہ حقوق العباد کے متعلق، یہ سب کی سب نفی پہ نہ کرنے پہ ہے۔ بالفاظ دیگر محرمات کے بچنے پر بیعت لی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں بیعت کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ کو دوسرے عالم کسی انسان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے یہ ذکر آپ نے اتنے دفعہ کرنا ہے، یہ وظیفہ اتنے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان والوں نے تعلیم دی ہے اور پیغمبر علیہ السلام اپنے عمل کے ذریعے اس امت کی رہنمائی کی ہے۔ جب بھی بیعت کی ہے تو محرمات سے بچنے کی بیعت کی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس دنیا میں ایک بندہ سرکاری ملازم ہے، وہ کہتا ہے جی میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز چونکہ دفتر میں آتی ہے تو میں صرف فرض پڑھوں گا، لیکن میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا، وقت پر سیٹ پہ بیٹھوں گا، ان کی ضرورتیں، ان کی فائلیں حل کروں۔ اس کے مد مقابل ایک بندہ ہے، وہ 12 رکعت پڑھتا ہے ظہر کی، عصر پر بھی وہ نوافل پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اشراق بھی نہیں چھوڑتا، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن لوگوں سے وہ رشوت کھاتا ہے، حرام سے نہیں بچتا، نہ وقت پہ آفس جاتا ہے بلکہ آفس میں جلدی سے چلا جاتا ہے۔ شریعت کے ہاں، آسمان والوں کے ہاں پہلا بندہ انتہائی پسندیدہ ہے، وہی معتبر ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے میں فرض ادا کروں گا یہاں ظہر اور عصر کے، لیکن مسلمانوں کے میں کام آؤں گا، رشوتیں نہیں لوں گا۔ تو حاصل کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی بیعت کی ہے تو لوگوں سے محرمات سے بچنے پر بیعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، عملی زندگی میں ہم جرأت، شجاعت اور جوانمردی کا اظہار کریں اور ان محرمات سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔